السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت نے 18,000 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آج کئی ممالک جو ہے وہ سبسڈیز ختم کر رہے ہیں اور نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے اور تنخواہ دار طبقے پر پہلے سے عائد کردہ جو 10% سرچارج اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ بھی کیا۔ سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ برآمدات پاکستان کی معیشت کی بنیاد ہیں، اسی لیے ایکسپورٹرز کے لیے ایڈوانس اور منیمم ٹیکس جو پہلے مجموعی طور پر 2% تھا اسے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا۔ حکومت نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر عائد مختلف ٹیکسوں میں نمایاں کمی بھی کی ہے۔ 5 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی کی فروخت پر ٹیکس 4.5% سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا ہے۔ 5 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کی فروخت پر بھی ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.75% کیا گیا ہے۔ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی پر عائد 1% کیپٹل ویلیو ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے اسے 0 کر دیا ہے۔ حکومت نے آئی ٹی اور فری لانسنگ سیکٹرز کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس کی موجودہ جو شرح ہے وہ 0.25% رعایتی شرح جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ حکومت نے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کی جانے والی آن لائن ادائیگیوں پر جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح تھی اسے بھی 5% سے کم کر کے صرف 0.5% کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے صارفین پر مالی بوجھ کو کم کرنے اور پاکستان میں کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ایسا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں مزید حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1169 ارب روپے مختصر کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں جو BISP، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیے جانے کے موقع پر جمعے کو قومی اسمبلی کا یہ جو اجلاس تھا یہ بھی شدید ہنگامہ آرائی کی زد میں رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کا آغاز ہوتے ہی اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ حکومت کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی۔ وفاقی بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین نے بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کیا، جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی بجٹ اجلاس کا پہلے بائیکاٹ کیا تھا، تاہم کچھ دیر بعد وفاقی وزراء انہیں منا کر واپس ایوان میں لے۔ اب حکومت کی بجٹ کے حوالے سے ترجیحات، یہ جو اقدامات اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے کتنا فرق پڑے
پڑے گا. اور اس پر پروگرام میں جو ہے وہ سب سے پہلے بات ہوگی. سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک ہے وہ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وفاقی وزیر مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت. ڈاکٹر صاحب, حکومت نے اچھا فیصلہ تو کیا ہے, بہت ساری رائزیں جو ہے وہ دیا, خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے. تو ایک بڑا مطالبہ تھا کہ کیونکہ ٹیکس ایسا لگتا ہے کہ صرف یہی طبقہ دے رہا ہے, تو حکومت نے جو ہے وہ اسی طبقے کو جو ہے وہ ریلیف دیا. لیکن اب ظاہری بات ہے اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کی ذرائع آمدن ہے اور وہ اس حساب سے نہیں بڑھے, اور میں بھی جتنا ریلیف لوگ ڈیزرو کرتے تھے اتنا نہیں دیا گیا. کسی حد تک جو ہے وہ درمیان میں حکومت کوشش ضرور کی ہے ریلیف دینے کی. دیکھیں, ایک تو آپ کیونکہ تنخواہ دار ہیں, آپ کو تنخواہ ملتی تو آپ نے وہ فائدہ تو فٹافٹ سنا دیا سب کو. یہ تو اچھا کیا, آپ کو فائدہ ہوا. یہ فائدہ اس وجہ سے ہے کہ ملک میں ایسا لگتا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ ہی جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, کیونکہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے پہلے. میں تو واہ واہ کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سہولت کا احساس ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف ملے تو آپ کو ہی ملے گا, ہمیں بھی ملے گا, ہم بھی خوش ہیں. ہماری تنخواہ, ہمیں تنخواہ نہیں ملتی, ہماری 6 مہینے سے وزیر اعظم نے بند کی ہوئی ہے, لیکن بہرحال صفر کے اوپر بھی جو ٹیکس لگنا تھا نہیں لگے گا. دیکھیں یار, بات یہ ہے, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کون ہے جو ٹیکس دیتا ہے, کون ہے جو بالکل ٹیکس کی چوری نہیں کرتا. یہ وہ ہے جو تنخواہ لیتا ہے, یعنی اس کا تو مہینہ ہی شروع ہوتا ہے 1 تاریخ ٹیکس کٹنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ سیکٹر جس کے اندر زیرو لیکیج تھی, زیرو, یعنی آپ ہر ایک کو کہتے ہیں شاید ٹیکس چوری کرتا ہو, شاید ٹیکس کم دیتا ہو, شاید زیادہ کو ٹیکس دینا چاہیے. یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کوئی چوری نہیں ہے, کوئی چوری کی گنجائش نہیں. اس وجہ سے انہیں ریوارڈ کرنا چاہیے تھا. اور وہ لوگ جو 35% تک پچھلے سال تک دے رہے تھے, ٹیکس دے رہے تھے اپنی آمدن پہ, اب 70 لاکھ روپے کمانے والے تک 70 لاکھ روپے 35% نہیں لگے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے آپ کی جو بتدریج جو ٹیکس کی بریکٹ ہے وہ سلیب, جیسے جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ بریک ہے, اس کے بعد کم, یعنی ہر لحاظ سے ہر شخص جو محنت سے عزت کی نوکری کر کے پیسے کما رہا تھا اس کو ریلیف دیا گیا ہے. 2 چیزیں کی گئی ہیں. آپ نے گھر چلانا ہو, اپنے بچے پالنے ہو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہو, تو 2 ہی چیزیں ہیں نا, آپ کے پاس آمدن ہونی چاہیے. تو جو منیمم ویج ہے وہ بھی بڑھا دی غریب آدمی کی, 10% کے قریب غالباً بڑھائی, منیمم ویج بھی بڑھا دی. دوسری طرف جو سرکاری جو ہیں جو لوگ ملازم ہیں ان کی 7% تنخواہ بڑھا دی اور سب کا ٹیکس کاٹ دیا, یعنی ان کی آمدن بڑھا دی اور جو وہ ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں وہ گھٹا دیا. تو ان کے گھر کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ماں باپ کی دوا کے لیے یا تھوڑی باہر گھومنے پھرنے کے لیے جو ان کو سہولت چاہیے وہ پیدا کر دی. کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک طرف ٹیکس جو ہے وہ بڑھائی جاتی تھی, دوسری طرف ٹیکس بڑھ جاتا تھا, تو برابر ہو جاتا تھا. تو یہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب واحد لوگ وہ تو نہیں ہیں جو جن کے پاس آلریڈی نوکریاں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں, جو آپ کا سوال ہے ان کے لیے کیا کیا گیا. تو اگر آپ غور سے اس ٹیکس کے ڈاکیومنٹ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیہی علاقوں میں 3 نئے پروگرام جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے لیے پیسے مختص کیے گئے. پہلا یہ کہ زراعت کے لیے, کسان کے لیے, غریب کسان کے لیے, وہ لوگ جو اس ملک کی 40 سے 45% ورک فورس ہیں, یعنی جتنے لوگوں کے پاس نوکریاں ان میں سے 40 سے زیادہ فیصد لوگ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں کام کرتے ہیں, غریب ہیں, کسان ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں. ان سب کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں تاکہ کھاد کے لیے پیسے اور نئے سیڈ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ ہیں, یا زیادہ ایک ہی وہ آپ کا اگر ایکڑ آپ کی زمین ہے تو اس کے اندر سے 1.5 گنا یا 2 گنا طاقت رکھتے ہیں پیداوار کی, ان سیڈ کے لیے, فرٹیلائزرز کے لیے, سب چیزوں کے لیے پیسے مختصر کے آج اعلان کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو زراعت سے منسلک ہیں, کسان ہیں, ان کو سہولت مل سکے. دوسرا اعلان جو کیا گیا ہے وہ ہے کہ اس ایگریکلچرل لینڈ کسان کے علاوہ وہاں پہ سٹوریج ہے, وہاں پہ لوجسٹک ہے, یہاں پہ کولڈ سپلائی چین ہے, اس کے لیے علیحدہ پیسے مختص کیے گئے. اور یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف کسان بلکہ کسان کی وہ گندم یا وہ کپاس
یا وہ ان کی سبزیاں یا وہ فروٹ جو مڈل مین یا آڑتی لے کر جاتا ہے اور سٹور کرتا ہے، انہی علاقوں میں اگر پیسے دے دیے جائیں اور وہیں پہ سٹوریج ہو جائے اور وہیں پہ ان کے ٹرک چلنے شروع ہو جائیں یا وہیں پہ کولڈ سٹوریج کھل جائیں تو کیا بات ہو، کیا ہی سہولت ہو. ٹھیک. تو یہ دوسری بات ہے جس سے نئے کاروبار کھلیں گے. اگر کسی جگہ پہ سٹوریج بنے گا تو وہاں پہ وہ کنسٹرکشن ہوگی تو وہاں مزدور آئیں گے، وہاں پہ اینٹیں لگیں گی، وہاں پہ سیمنٹ آئے گا، وہاں پہ کام ہوگا، تو وہ بھی شروع ہو گیا. تیسرا، وہاں پہ چھوٹے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کاروبار کے لیے ایس ایم ای کے ذریعے کی پرولیفریشن کے لیے پیسے مختص کیے گئے. تو دیہی علاقوں کی ایک بڑی کلیئر اسٹریٹجی ہے جو ہم نے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں مجھے ایک چیز سمجھائیے گا، تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف، تنخواہ جس کی آ رہی ہے ایک چینل کے ذریعے آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تنخواہ دار طبقہ اس بات سے ضرور افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ جو آ رہی ہے وہ تو بڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے، جو چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں کا کیا ہو رہا ہے. پھر تنخواہ دار طبقے کے علاوہ بہت سارے ہمارا سیکٹر ایسا ہے جو اس گرڈ سے باہر ہے. مثال کے طور پر جو اگر کہیں اردلی کا کام کر رہا ہے، کہیں جو ہے وہ مالی کا کام کر رہا ہے، وہ لوگ جو ہے جو گھریلو ملازم ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ اس سارے، اور وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ باہر جو چیزیں چل رہی ہیں، باہر جو مہنگائی کی سچویشن ہے وہاں پر کیا فرق پڑتا ہے. ابھی آپ نے ان کی تنخواہ 40,000 منیمم ویج جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ کرتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو غربت ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کے خرچے جو ہے وہ باہر کے مہنگائی کم ہوگی. تو یہاں پر بتائیے کہ بجٹ میں اس کے لیے آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ تنخواہ بڑھا دی تو آمدن بڑھ گئی. میرا خیال ہے شاید 37,000 تھی، اس سے 40,000 کی ہے. میں تو مان رہا ہوں، مگر تنخواہ بڑھائیں گے تو آپ کو اضافی پیسے ملیں گے نا. ہمیں تو 3-4 ہزار روپے لگتے ہیں کچھ بھی نہیں، مگر جس کی کل تنخواہ 30-35 ہزار تھی اس کے لیے تو ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے. 3,500 روپے یا 4,000 روپے اضافی مل گئے تو تنخواہ بڑھ گئی، تو ان لوگوں کی بھی بڑھ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے، یار میں آپ سے ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں تو آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بلا لیتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں آپ کے پاس. 2-3 سال پہلے پروگرام میں ہمارے کیا گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. شری لنکا کا حال دیکھا ہے آپ نے، 1-2 پروگرام بھی کیے جس میں دکھا رہے تھے وہ کیا پولیٹیشنز کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ان کو دھکے مار رہے ہیں، ایسے کی ہوئے تھے پروگرام. اور ہر بندہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ پاکستان تو بینکرپٹ ہونے لگا اور پاکستان کا بانڈ تو 35 پیسے پہ آ گیا، اور پاکستان تو یہ جمعرات نہیں کاٹے گا، پاکستان جولائی نہیں کاٹے گا، پاکستان دسمبر تک نہیں جائے گا، یہاں پہ غدر مچ جائے گا، یہاں پہ لائنیں لگ جائیں گی. آج ہماری تکرار اس بات پہ ہو رہی ہے کہ 2 سال آپ نے ڈاکٹر صاحب گروتھ تو میاں شہباز شریف صاحب نے دے دی ہے، لیکن مزہ نہیں آیا. کوئی گروتھ زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہی بات کر رہے ہیں نا. تو آپ اس کی تکرار ہی دیکھ لیں کہ کہاں پہ 2-2.5 سال پہلے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو آپ باتیں کر رہے تھے کہ مر گئے، لٹ گئے، ڈیفالٹ ہو گئے، بینکرپٹ ہو گیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار چلو ہم مانتے ہیں گروتھ ہی ذرا مزہ نہیں آیا، زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ کو حکومت کی کارکردگی اسی بات سے پتہ چل جانی چاہیے کہ آج گفتگو آپ کی میری کیا ہو رہی ہے. یعنی اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے بات کی کہ کھانے پینے کی اشیاء میں 38% مہنگائی کی شرح ہو گئی. آج یہ مہنگائی کا طوفان آنے کے باوجود 7-8% مہنگائی کی شرح، اگلے سال کا ٹارگٹ 8% ہے، اس دفعہ ابھی تو کم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ گفتگو یہ تھی کہ 30-35% یا 38% یا 28% مہنگائی کی شرح ہے، اور کہاں پہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ڈبل ڈیجٹس میں نہ چلی جائے مہنگائی کی شرح. یہی بیٹھے تھے تو آپ کہتے تھے کہ کاروبار ڈاکٹر صاحب اس ملک میں خاک ہوگا. جہاں پہ 20-20%، 22% کے اوپر آپ کو قرضہ مل رہا ہے، ادھر کون قرضہ لے کے کمائے گا کتنا قرضہ واپس دینے کے لیے؟ آپ نے کاروبار بند کر دیا. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو 11% کے قریب پہنچ گیا ہے. تو آپ ذرا اسی گفتگو کا موازنہ کر لیں. اسی میں مضمر ہے حکومت کی کارکردگی کہ کہاں پہ تباہی کی باتیں، کہاں پہ گروتھ زیادہ ہونی چاہیے، کہاں پہ 30% مہنگائی کی باتیں، کہاں پہ یہ گفتگو کہ کہیں ڈبل ڈیجٹ میں غریب آدمی کے لیے نہ چلی جائے، کہاں پہ یہ گفتگو کہ انٹرسٹ ریٹ 22%، اور کہاں یہ اس بات پہ گلا آپ کا کہ 11 ہو گئی دیکھیں دوبارہ سے. اور یہ سب کب ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے 2 جنگوں اور 1 سیلاب کے باوجود. پچھلے سال ہم نے اپنی جنگ لڑی، شکست دی. ہم نے ابھی خطے میں جنگ ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہمارے پر بوجھ آیا مہنگائی کا، تیل کی قیمت بڑھنے کا،
وہ ہم نے صحیح. ہمارے ملک میں سیلاب آیا جو عظیم ترین سیلابوں میں سے ایک تھا, جس نے تباہی آپ کے گاؤں, آپ کے اپنے علاقے میں تباہی بے شمار پھیل گئی, مگر اس سب کے باوجود ہم نے دوسرا سال گروتھ کا پھر دے دیا. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہیاں نہ ہوتی تو زیادہ ہوتی. آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نہ ہوتی تو پھر ہو جاتا. ہم نے کہا گروتھ تو دی, لیکن حکومت ابھی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ ٹھیک. یار میری بات سنیں, اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد دیکھیں موٹی بات کیا ہے, ٹیکس گھٹا دیا, آمدن بڑھا دی. ابھی میں نے آپ کو صرف دیہی علاقوں کے میں آپ سے گروتھ کا پوچھوں گا تو پھر آپ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے آپ نے کہا کہ صرف 2 شعبوں میں رہے گا. 2 شعبوں میں رہے گا کیا مطلب؟ ایک ڈیفنس کے اندر اور جو اسینشل سروسز ہیں وہاں پر جو صوبائی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے جو پیسے کم ہو. بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا, یہ جو سیکٹرز ہیں, جاب کریشن ہے, ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ تو امپیکٹ جو ہے وہ میں نے تو آپ کو جب دیہی علاقوں کی اسٹریٹجی بتائی اور آپ نے مجھے اربن کی نہیں بتانے دی. اچھا نہیں بتانے دی آپ نے مجھے کہ یہ نا لوگوں کو, میں نے کہا ذرا تو میری مجھے یہ تو لوگوں کو بتانے دیں کہ اس میں ہے کیا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں دفاع کا. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اربن گروتھ کہاں سے آئے گی, رورل تو میں نے آپ کو بتا دی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا غزہ کی تصویریں دکھائیں, اور اگر اس سے تسلی تشفی نہ ہو تو ایران کی تصویریں دکھائیں, اگر اس سے تسلی نہ ہو تو ذرا لبنان کی تصویریں دکھائیں. پاکستان کا غزہ اور ایران اور جو ہے وہ لبنان سے کیا موازنہ؟ وہی جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب اگر وہیں پہ ہے تو میں وہی دوں گا. اچھا اب آپ کہیں گے جواب بھی میں وہ دوں آپ کی پسند کا. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جواب آپ کیا دینا. ارے بھائی وہ ممالک جنہوں نے اپنے بچوں کا دفاع نہیں کیا, وہاں پہ ماؤں نے ملبے سے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. اور جس طرح کا یہ یونیلیٹرلزم دنیا میں آ چکا ہے, جس طرح یہ نئی باتیں آ رہی ہیں کہ اوفینسو ڈیفینسو اور پری ایمپٹیو سٹرائک, اور آپ کے ساتھ پہلو میں آپ کا ایک پرانا دشمن بیٹھا ہے جس کو آپ نے چنے چبوا دیے ہیں اور خاک چٹوا دی ہے, تو اب آپ اپنا دفاع بھی مضبوط نہ کریں جبکہ وہ دفاع کریں. لیکن میرے سر سے ڈیولپمنٹ بجٹ جو کم ہو رہا ہے اس کا دفاع والی گروتھ پر پڑے گا. دفاع والی بات تو سمجھ آ گئی نا. آپ تو نہیں کہیں گے دفاع نہ کرو, کوئی بھی اس ملک میں نہیں کہہ رہا کہ دفاع مت کرو. اس دفاع کے لیے صوبوں نے بہت کنٹریبیوشن کی, ہم تو سیلوٹ کرتے ہیں صوبوں کو, رائٹ. لیکن جو آپ ترقیاتی منصوبے کہہ رہے ہیں اس کے اندر تو 1 ٹریلین روپے رکھے گئے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے, پچھلے سال سے زیادہ رکھے گئے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے. پی ایس ڈی پی ہمارا جو ہے وہ 1 ٹریلین کا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے یہ تمام ڈیفنس سپینڈنگ کرنی ہے اور اپنے اخراجات جو ہیں اس میں کمی کرنی ہے. ابھی میں آپ کو بور نہیں کروں گا فسکل ڈیفیسٹ اور پرائمری سرپلس اور اس طرح کی باتوں سے, ٹھیک ہے, وہ میں وہ کروں گا. میرے دوست رانا صاحب کا پروگرام آئے گا تو ان سے کروں گا بات اگر وہ بلائیں گے. لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دفاع بھی کریں گے, ترقیاتی منصوبے بھی 1 ٹریلین کے چلائیں گے. 850 ارب کا سب سے بڑا, جب پوری دنیا سبسڈیز کاٹ رہی ہے, ہم بے نظیر انکم سپورٹ میں 17% اضافہ اس سال پھر دے رہے ہیں. سب کے باوجود اب غربت کے لیے بھی آپ کو 17% اضافہ دے دیا, ترقیاتی منصوبے بھی 1 ٹریلین کے کر دیے. شہروں میں اور دیہی علاقوں میں, شہروں میں آپ نے نہیں سنی مگر میں نے زور لگا کے دیہی علاقوں میں آپ کو بتا دیا نئے کاروبار کہاں آئیں گے. جن کے پاس کاروبار ہیں ان کی ٹیکس بھی کٹوا دیا, ان کی انکم بھی بڑھوا دی. اب جان لیں گے کیا. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جان تو نہیں, ملک ٹھیک ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہم تو آپ اور ہم سب یہی خواب لیے, جاننا چاہیے, لوگوں کے لیے ریلیف چاہیے. جی انشاءاللہ. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس کو آپ کہتے تھے کہ مریض خون کی الٹیاں کر رہا ہے اور خون نکل رہا ہے, ہم نے اس مریض کو جو آپ کہتے تھے کھڑا کر دیا. آج وہ ایک مضبوط ملک کی طرح جنگیں جیتنے کے بعد, سیلاب سہنے کے بعد, ترقی کے سفر پہ 3.7% ترقی اس سال, ان تمام چیزوں کے باوجود 3.5% ترقی پچھلے سال, 92 لاکھ لوگوں کے لیے اس تمام چیزوں کے باوجود وہ اسکالرشپ بچوں کے لیے, تعلیم کے لیے رکھے گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق صاحب, تھینک مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी बजट पेश हुआ और इस बजट के हवाले से बात करने के लिए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब, हुकूमत का दावा है कि हमने तनख्वाहदार तबके को जो है वो बड़ा रिलीफ दिया है, तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से इसको देखती है, ये रिलीफ को, टैक्स की जो कमी हुई है तनख्वाहदार तबके के लिए, इसको अप्रिशिएट करते हैं? दो चीजें मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक तरफ अगर आपकी जेब में 10 रुपए डालें और 20 रुपए दूसरी तरफ से निकाल लें तो वो रिलीफ नहीं, डाका होता है या आंखों में मर्चे डालने होता है। आज बिलाशुबा हुकूमत ने जो है इनकम टैक्स में तनख्वाहदार को एक रिलीफ दिया है और कुछ बड़े कारोबारों को भी दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि रिलीफ क्या है। पहले जो है 6 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं होता था, 6 लाख से 12 लाख तक 5% होता था। अब वो जो है 6 लाख से 12% वालों को सिर्फ 1% पे ले आया। तो ये एक बहुत, जिसे कहते हैं कि आप यूं समझ लें कि पहले जो है वो 30,000 रुपए उसको देने पड़ते थे अगले 6 लाख में, अब उसको रिलीफ दे दिया गया है, तो 2,000 रुपए महीने का एक रिलीफ मिला है। उसके बाद जिसकी आमदनी 12 लाख से 22 लाख के दरमियान थी, पहले उसको जो है 30,000 रुपए फिक्स देना होता था और 15% देना होता था अगले 12 लाख में। अब वो 6,000 प्लस 1% हो गया, 11% हो गया, तो उसमें भी 4% का रिलीफ दिया। आप यूं समझ लें कि ऑन एन एवरेज जो है, जो 6 लाख से 12 लाख कमाता है उसको महीने का 2,000 रुपए टैक्स का रिलीफ मिला है, और जो 12 लाख से 22 लाख कमाता है उसको महीने का 3,000 रुपए रिलीफ मिला है। लेकिन अगर फर्ज करें कि महंगाई हुकूमत जो है, अगर किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है और उसका महीने का 2,000 रुपए टैक्स की बचत हो जाएगी, लेकिन हुकूमत खुद कह रही है कि 8.2% महंगाई होगी, तो ये रिलीफ तो ना हुआ ना, उल्टा महंगाई में उसका अखराजात ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात आप ये देखें कि तनख्वाहदार के लिए 7% तनख्वाह बढ़ाई है, पेंशन 7% बढ़ाई है, और जो खुद हुकूमत कह रही है कि अगले साल का महंगाई का हदफ है वो 8.2% है। अगर हुकूमत का महंगाई का हदफ 8.2% है तो लाजमन जो है महंगाई जो है उसको आप 15% कम अज कम समझ लें, तो लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो उसमें कमी आएगी। लेकिन तो आपका ख्याल है इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन अमल साहब, जिन सेक्टर्स को रिलीफ देने का फैसला हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे प्रॉपर्टी है, आपको लगता है यही सेक्टर प्रायोरिटाइज होने चाहिए थे, या इसके अलावा भी हुकूमत कुछ और सेक्टर्स को भी जो है वो हुकूमत की तरजीह में वो शामिल होने चाहिए थे? देखें सर, जो जायदादों का रिलीफ, मैं रिलीफ नहीं कहूंगा, वो जो है एक बहुत, जिसे कहते हैं कि गलत टैक्स लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क में जायदादों की जो है तबादला नहीं हो रहा था, यानी कि इंतकाल नहीं हो रहा था। उसमें जो है कमी जरूर की है, लेकिन जो मैंने बजट स्पीच में पढ़ा है वो की है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए नहीं की। नॉन फाइलर का तो रेट बहुत हाई है, लेकिन मैं नॉन फाइलर में मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कि नॉन फाइलर को भी जो है रिलीफ दिया जाए। नॉन फाइलर एक कैटेगरी ऐसी है जो जिंदगी भर नॉन फाइलर रहेगी, यानी कि माली, कुक, मजदूर, चपरासी, ठीक है ना, आया, ये तमाम लोग, और ये हमेशा नॉन फाइलर ही रहेंगे क्योंकि उनकी आमदनी 40,000 50,000 है। जब वो अपनी एक जायदाद लेते हैं, छोटी सी जायदाद जो 5 मरले से नीचे की होती है, उनको जो है 22 से 25% टैक्स अदा करना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। फर्ज करें अगर वो 20 लाख की कोई चीज देता है तो 5 लाख रुपए टैक्स बन जाता है। तो आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हम जो एक मसला देख रहे हैं कि लोगों ने जो है इंतकाल कराना छोड़ दिया और स्टाम्प पेपर पे जो अपनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो मैंने ये हुकूमत को भी समझाया, मैंने ये IMF को भी बात समझाई कि आप जो नॉन फाइलर को बेशक डबल कर दें टैक्स, लेकिन जो छोटी जायदाद है जिसकी अगर कीमत 50 लाख करोड़ के अंदर अंदर है, उनके ऊपर ये जुल्म ना करें, उनको भी फाइलर के बराबर जो है टैक्स रेट करें। अगर आप उनको एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते तो मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर ये दे दिया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपने जो है ना बड़े लोगों को फायदा दे दिया, और जो असल तबका जो 70% पाकिस्तान की अवाम है उनको आपने इस रिलीफ से बाहर रखा है। ठीक है। और हुकूमत के ये जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ या जो आशारिये हैं उनकी बेहतरी के जो दावे हैं
उनको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं, क्योंकि हुकूमत का गुज़िश्ता रोज़ भी जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उस पर कल भी और आज भी इस पर हुकूमत का बड़ा फोकस रहा है। देखिए उसका जो दावा है ना, उस दावे की कोई वैल्यू नहीं है। दावा जो है अवाम का फीडबैक बताता है। कल मैं एक प्रोग्राम में था तो वहां पे ये बात की किसी ने, हुकूमत के बंदे ने, तो मैंने एक सिर्फ छोटी सी अर्ज की। उन्होंने कहा कि देखिए हमने इतनी बेहतरीन कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो मैंने कहा सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि अगर आपने इतना सब कुछ बेहतरीन कर दिया है तो फिर आप अपनी काबीना पे रीशफलिंग क्यों कर रहे हैं? उनको तो बजाय उनकी दाद रसी होनी चाहिए कि इतना अच्छा काम किया उन्होंने और मुल्क आपके बकौल बहुत अच्छा हो गया। तो आगे से जवाब देते हैं कि बेहतर से बेहतरी के लिए तब्दीली करना भी जरूरी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें अच्छा कि हुकूमत के दावे जो है वो दावे हैं, और जो उस दावे का फीडबैक आपके सामने गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन में जो हुकूमत को हिस्सा मिला है, इतना कुछ सपोर्ट के बावजूद भी। तो ये मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो 5वां बजट पेश किया है ये पिछले 4 बजट से मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि ये शायद और अवाम के लिए जो है कठिन हो वक्त, क्योंकि आलमी हालात भी चेंज हो गए हैं। गल्फ वॉर की वजह से जो है फंडामेंटल्स चेंज हो गए। रेमिटेंसेस में बिल्कुल इजाफा हुआ है इस महीने, और बड़ा अच्छा नंबर आया, $4.3 बिलियन। कभी तारीख में नहीं आया। लेकिन ये नंबर वर्कर्स की आमदनी का नहीं है, ये वो लोग हैं जो शायद वापसी कर रहे हैं अपने सासाजात जिन्होंने बाहर रखे हुए थे, ये वापसी कर रहे हैं। तो इस रेमिटेंस में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में जो लोग वापस आएंगे तो पहले तो उनके लिए भी रोजगार की जरूरत है, दूसरा जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी रेमिटेंसेस से उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये जो अगला साल है मजीद चैलेंजिंग होगा। और इस अभी जो हुकूमत खुद कह रही है कि खाद की कीमतें बहुत महंगी होने वाली हैं, तो अगला साल जो है ना, इट विल बी द ईयर ऑफ फूड इन्फ्लेशन ऑल्सो। और दुनिया के जितने भी जरीदे हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स और इसकी वजह से जो है, और जो फ्रेट चार्जेस में जो इजाफा हुआ है उससे महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है इसमें मुझे अफसोस है कि हुकूमत ने कहीं पे भी जो है उस चीज को आज की स्पीच में भी जो है वजीर खजाना को ये बात करनी चाहिए थी कि ये हमारा चैलेंज है और उस चैलेंज को निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो कहीं नजर नहीं आई। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोक दिए गए हैं। उनका यह कहना है कि मुआहदे के नुकात और तफसीलात पर तमाम फरीकैन, जिनमें अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, असूली और तफसीली सतह पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मराहिल में है और दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. उन्होंने ये दावा भी किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़ेर तकमील मुआहदे को ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुआहदे के मंदरजात से वाकिफ हैं और उनकी मर्जी के बगैर वहां कुछ नहीं होता। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। How confident are you that there will be a signing this weekend, because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart? And it'll be soon, maybe this weekend.
And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift blockades? Yes, that's true. अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब तक तकरीबन 40 मरतबा ईरान के साथ मुआहदे के करीब होने का भी इससे पहले दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो फैसला है वो हमले ना करने का, ये ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अमन मुआहदे के करीब पहुंचने के बायस ही किया गया है। दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे के आखिरी नुकात तक जो है वो तय पा चुके हैं और इस मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मत से तजारती जहाज़ों की बहाली और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने जैसे अमूर भी शामिल हैं। लेकिन ईरान की वजारत खारजा का ये कहना है कि ये जो खबरें हैं वो महज क़यास आराइयाँ हैं, क्या वाकई जो है वो कोई मुआहदा तय पा चुका है, इम्कानात क्या है। आसिफ दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब, आपके ख्याल में चीजें अभी किस जगह पर खड़ी हैं, क्योंकि ये बड़े मिक्स सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं, कहीं एस्केलेशन की बात हो रही है, कहीं मुआहदे की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में अभी इस सूरत हाल को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए ये तो नाउ ऑन नाउ ऑफ सिचुएशन है, लेकिन अब जो वाइब्स आ रही हैं वो तो पॉजिटिव लगती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो बड़े हतमी अंदाज में और बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि मुआहदे पे पहुंच गए हैं और बाय द वीकेंड और शायद बाय मंडे जो है कोई किसी करारदाद पे, किसी जो है MOU पे दस्तखत हो जाएंगे। और इस मामले में ये भी है और जो अहम है कि हमारे ईरानी दोस्त भी ये कह रहे हैं कि इम्कानात हैं कि कोई हल हो जाएगा। इस वक्त जो मुसव्वदा है उस MOU का वो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई के पास है। अच्छा, तो ऐसे अब लगा, लेकिन अब जो अगर पास्ट इज एनी गाइड फॉर अस, तो उस सूरत में तो फिर यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर वो यकीन नहीं आता कि वाकई सिम्प पे जा रहे हैं या राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन दुरानी साहब, इसमें जो तो कतर की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के साथ उस हवाले से, और फिर जो ये जो यूरोप में किसी मुआहदे का उन्होंने जो सदर ट्रंप ने जो है वो स्टेटमेंट दी है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि उसमें फरीकैन का जो कंफर्ट कहाँ पे होगा, और ये उसमें मेरे ख्याल में हमने जो अपना रोल प्ले करना था वो अब तारीख का हिस्सा है और उसको कोई झुटला नहीं सकता। और बल्कि हमारे ईरानी दोस्त ये कह रहे हैं कि ये बहरहाल जो भी अकॉर्ड कहीं पे भी होगा, दो जगह हैं, एक जेनीवा है, दूसरा वियना है, उनमें ये अकॉर्ड इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा। अब आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, लेकिन हमारे बाज़ ईरानी दोस्तों का ख्याल ये है। जी ठीक है। और इन मीडिया रिपोर्ट्स को जो एक मतलब फिर इन मुआहदों की बात कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? क्या वाकई ये इम्कानात या कोई ऐसा जो मामला है वो लगता है कि मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुंच रहा है? मैं देख रहा था ये अभी रिसेंट 1 घंटा पहले टेलीविजन पे इजरायली साइड ने तो उसको मुस्तरद किया है। वो कहते हैं कि हम इस बाउंड नहीं होंगे इस एग्रीमेंट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें इजराइल का रोल तो ऑलरेडी एक स्पॉइलर के तौर पे अब जाना जाता है, और इवन यूरोपियंस जो हैं वो भी इजराइल के रोल को जो है